ملے گی، ادھر اسماعیل سوچ رہے ہیں کہ میں ذبیح اللہ ہوں، امامت مجھے ملے گی، ادھر ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ خلیل اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی، ادھر عیسیٰ سوچ رہے ہیں کہ روح اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی، حضرت یوسف سوچ رہے ہیں کہ صدیق اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی۔ آواز آئی، او نبیو تم سارے نبی ہو، آج امامت ان کو ملے گی جو نبیوں کے نبی ہے۔ او رسولو تم سارے 313 رسول میں نے بتایا نا رسول ہو، لیکن آج امامت ان کو ملے گی جو رسولوں کے رسول ہے۔ اب مثال کے طور پر امام صاحب غریب ہے، اب امام صاحب لوگ برا نہ مانیں، امام صاحب بیچارہ غریب ہے، ہمارے محلے کے بڑے صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں، گھرا بھی ہیں، کونسلر صاحب بھی یہاں موجود ہے، بڑے پیسے والے ہیں، روبداری بھی ہے جن کی، محلے میں جن کا بول بالا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، وہ بیچارے بھی کسی بھولے بھٹکے پہنچ گیا، وہ بیچارہ مالدار ہے، خاص گھر والا ہے، کونسلر ہے، سیاستدان ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے دنیا کے اعتبار سے، آپ بتائیں باوضو بیٹھے ہیں، امامت وہ کرے گا جو حبیب صاحب کے سینے میں قرآن ہے وہ کرے گا۔ جبریل آزاں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان کیوں؟ کتنے ہزار انبیاء ہیں، 1,24,000 نبی ہیں وہاں موجود، نام کس کا لیں؟ آدم کا، نوح کا، داؤد کا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے رحم فرما دیا، کرم کر دیا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور رب کائنات حق بات کہنے کی، بولنے کی، سنانے کی، سننے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کئی جمعوں سے آپ حضرات واقعہ معراج، سفر معراج کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، اور واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے
کہ آپ کو صرف یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ لے جانے والا اللہ ہے، رب ہے، اور جانے والا بندہ ہے۔ اگر اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے تو اپنے بندے کو چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ یہاں اللہ کی قدرت دیکھنا ہے، اللہ کی طاقت دیکھنا ہے۔ قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ نے یہ کہہ دیا، لے جانے والا میں ہوں، اور لے کر گیا کس کو؟ اپنے بندے کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو صاف ہے یہ بات کہ لے جانے والا اللہ ہے، جانے والا بندہ ہے۔ اپنے تفصیل سے سنا گزشتہ جمعہ، جبریل کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بلایا ہے، سواری براق حاضر ہے، براق بھی ہے، اور اس براق کی رفتار کو میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ تا حد نگاہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تھی براق کا قدم وہاں پڑتا تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، براق ادھر ادھر کرنے لگا، مچلا۔ جبریل نے کہا اے براق، تجھے معلوم بھی ہے جو آج تمہارے اوپر سوار ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں، کائنات میں اس سے بڑا مقام والا کوئی نہیں، اس سے بڑی شان ساری کائنات میں کسی کی نہیں کہ حضور اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل جگہ خالی ہے، آجا پیچھے بیٹھ جا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج تو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ میرا مقام نہیں ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ قدم رکھیں گے میں اپنا پر بچھاؤں گا، میں تو آپ کے قدموں میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی سواری کرتے ہیں، اب مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کھجوروں کے جھاڑ ہے، درخت ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتر جائیں، یہاں 2 رکعت ادا کیجئے، 2 رکعت پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ کا مسکن ہوگا، اس کو یثرب کہتے ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کا قدم یثرب پہ پڑا، مدینہ منورہ بن گیا۔ پھر وہاں سے چلے ہیں، کئی ایسی جگہوں پہ جبریل نے نماز پڑھوائی، بول بول کر یہاں 2 رکعت پڑھیے، یہاں 2 رکعت پڑھیے۔ پھر آپ کو جہنم کا مناظر دکھایا گیا، آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، بھیجا باہر نکل جاتا ہے، سر کچلا جا رہا ہے، سر پھٹتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر صحیح ہو جاتا ہے،
پھر سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سر صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بھیجا باہر نکل رہا ہے، رگیں باہر نکل جا رہی ہے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے بے نماز ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نماز ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ کی دریا میں تیر رہے ہیں۔ جھلک دیتے ہوئے نکل جاتا ہوں چونکہ وقت بڑا کم ہے، کئی جمعوں سے آپ جو ہے معراج کے عنوان، ابھی میں عرش عظیم تک بھی نہیں پہنچا سکا ہوں اس عنوان کو، بڑی تفصیلی بات آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی دریا میں تیر رہے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڈھا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اور جب آگ کا شعلہ اوپر کو آتا ہے، یہ آدمی بھی، یہ لوگ بھی اوپر آتے ہیں، پھر آگ کا شعلہ نیچے جاتا ہے، یہ بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کے اندر سانپ، بچھو ہے۔ یہ سب آپ کو مناظر دکھایا گیا۔ جبریل سے آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا، یہ سود خور ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہے زانی ہے، جن کو آگ کی دریا میں تیرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پیٹ میں بچھو ہے۔ یہ سود خور ہے۔ مناظر دکھاتے ہوئے مسجد اقصی تک پہنچے۔ مسجد اقصی پہنچتے ہی پتھر میں سوراخ کیا جبریل نے، اور براق کو وہاں باندھ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی جب مسجد اقصی کے اندر جاتے ہیں، وہاں 1,24,000 انبیاء نبی موجود ہیں۔ سارے نبی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ سب سے آخر میں کون جا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں سب سے آخر میں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ پاک نے ایگریمنٹ کیا نبیوں سے، عہد و معاہدہ کیا، کس بات پر؟ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ پاک نے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، صداقت بھی، رسالت بھی، نبوت بھی، سب کچھ عطا کروں گا۔ لیکن سب کے آخر میں ایک نبی جائے، ایک رسول جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں وہ رسول جائے گا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول، اور ایک مسئلہ تو بالکل صاف ہو گیا، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول، سب کے اخیر میں آئے گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول، ہمارے رسول کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، حرام خور ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں۔
اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، چاہے وہ قادیانی، احمد میں نہیں کہتا، احمد نام بڑا پیارا ہے، غلام قادیانی ہو، عقیل بن حنیف کا، اس کا بھی ایک فتنہ آیا ہے۔ بہرکیف جتنے بھی آ جائے، ہمیں قرآن نے اشارہ دے دیا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے ثم جاءکم رسول، سب کے آخر میں رسول۔ اچھا، اب جو نقطے کی بات دینے چلا ہوں، بڑی اچھی باتیں یاد آ رہی ہے، توجہ سے سنیے، میری طرف دیکھیے آپ۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کون سے رسول کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب ایسی بات ہے تو یہ جتنے بھی رسول ہیں ان کے نام کے سامنے رسول نہیں ہوگا، اور جس کو میں آخری رسول بنا کر بھیجا ہوں ان کے نام میں ہی رسول ہوگا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، یعقوب نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ لیکن جس کو میں اخیر میں بھیج رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سنیں، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ ہے، اور یوسف صدیق اللہ میں نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی بے نقطہ ہے۔ کہ سب سے اخیر میں کون تشریف لے گئے مسجد اقصی میں؟ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں انبیاء نے اہلاً و سہلاً کہا، خوش آمدید کہا، نبیوں نے ویلکم کیا، میرے اور آپ کے نبی کا ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ حضرت آدم سے ملاتے ہیں، یا ابن الصالح، حضرت آدم نے کہا۔ بہرکیف اس طرح سے تمام نبیوں سے ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات ہونے کے بعد وقت آتا ہے اعزا دینے کا۔ نماز بھی تو ہونی ہے، امامت بھی تو ہونی ہے، اب اعزا دینے کا وقت آتا ہے۔ اعزا کیا؟ جبریل بھی جبریل اعزا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان کیوں؟ کتنے ہزار انبیاء ہیں؟ 1,24,000 نبی ہیں وہاں موجود۔ نام کس کا لیں؟
आदम का, नूह का, दाऊद का, इब्राहिम का, यहया का, जकरिया, किसका नाम लिया जाए? आए है आवाज आई, जिब्रील क्या कर रहा है? अरे जिस नबी का कलीमा पढ़ाने के लिए 1,24,000 नबियों को मैंने जमा किया है, उस नबी का नाम क्यों नहीं लेता? वो आमीना का लाल है, मक्के का रहने वाला है, अब्दुल्ला का दुलारा है, हसनैन करीमैन का नाना भी है, फातिमा का अब्बा है। अब जिब्रील आगे बढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। पूरी आजान पढ़ते हैं। अब इमामत की बारी आती है ना, इमामत कौन करे? अब एक मसले की बात आपको बता दूं मैं, इमामत वो करेगा जो मसले मसाइल को भी जानने वाला हो। हाफिज कुरान अगर है तो अच्छा है, कारी साहब है और अच्छा है, मुफ्ती साहब है और अच्छा है, इल्म जानने वाला, मसले की बात। अब मिसाल के तौर पर इमाम साहब गरीब है, अब इमाम साहब लोग बुरा ना माने, इमाम साहब बेचारा गरीब है। हमारे मोहल्ले के बड़े साहब भी यहां तशरीफ फरमाए, घरा भी हैं, काउंसलर साहब भी यहां मौजूद है, बड़े पैसे वाले हैं, रोबदारी भी है जिनकी, मोहल्ले में जिनका बोलबाला है, लोग डरते हैं। वो बेचारे भी किसी भूले भटके पहुंच गया, वो बेचारा मालदार है, खास घर वाला है, काउंसलर है, सियासतदान है, पहुंची हुई हस्ती है दुनिया के एतबार से। आप बताएं, बावजू बैठे हैं, इमामत वो करेगा जो हबीब साहब के सीने में कुरान है, वो करेगा। इमामत वो नहीं, अगर वो जबरदस्ती कर लिया तो वो अपना ठिकाना खुद समझ ले कि उनका ठिकाना कहां होगा। मेरा चुनारे मैच कर दूंगा तो मर, कौन मना कर रहा है? मसले के हिसाब से जिसके सीने में, बेचारे के सीने में कुरान है, इमामत वो करेगा। वो मालदार है, अपनी जगह है, सियासतदान है, अपनी जगह है, पैसा वाला है, अपनी जगह है, रोबदार है, अपनी जगह है, लेकिन ये खुदा का घर है, ये नबी का मुसल्ला है, ये मेहराब है। इस पे खड़ा होने के लिए दौलत वाला नहीं, कुरान वाला होना है, रोबदार नहीं, कुरान सीने में रहना है, वादा वाला नहीं, कुरान वाला होना है। अब वहां तौरेत वाला मौजूद है। अब सुने, मूसा तौरेत वाला ना, तौरेत वाला मौजूद है, ज़बूर वाला मौजूद, इंजील वाला मौजूद, सहीफा वाला मौजूद, वो भी अल्लाह की किताबें हैं, लेकिन वो सारे मौजूद हैं, लेकिन इमामत कुरान वाला है। इमामत किसने की? कुरान वाले ने। नमाज किसने पढ़ाई? कुरान वाला, ज़बूर वाला, इंजील वाला, सहीफे वाला, तौरेत वाला, मुक्तदी, कुरान वाला इमाम। मेरे और आपके नबी, तमाम कायनात के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात आई कि इमामत की हर नबी ने अपने अपने अंदाज में सोचना शुरू किया। आदम सोच रहे हैं कि आज इमामत मुझे मिलेगी, इसीलिए कि अल्लाह पाक ने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा किया और सबसे पहला इंसान अल्लाह ने मुझे बनाया, सबसे पहला मैं हूं इंसान, मुझे इमामत मिलेगी। मूसा सोच रहे हैं कि
کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، میں اللہ سے کلام کیا کرتا تھا، آج امامت مجھے ملے گی۔ ادھر اسماعیل سوچ رہے ہیں کہ میں ذبیح اللہ ہوں، امامت مجھے ملے گی۔ ادھر ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ خلیل اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی۔ ادھر عیسیٰ سوچ رہے ہیں کہ روح اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی۔ حضرت یوسف سوچ رہے ہیں کہ صدیق اللہ میں ہوں، آج امامت مجھے ملے گی۔ آواز آئی، او نبیو، تم سارے نبی ہو، آج امامت ان کو ملے گی جو نبیوں کے نبی ہے۔ او رسولو، تم سارے 313 رسول میں نے بتایا نا، رسول ہو، لیکن آج امامت ان کو ملے گی جو رسولوں کے رسول ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ جبرائیل نے پکڑا اور پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے تمام نبیوں کو جمع کیا گیا ہے، آج کی امامت آپ کی ہے، آج امامت آپ کریں گے اور سارے نبی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ امام الانبیاء نے نماز ادا کی، ایک سفر یہاں تک، اب دوسرا سفر کا حصہ شروع ہوتا ہے، پھر وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، وقت نہیں ہے۔ اب وہاں سے سیڑھی لگائی گئی، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، یہاں سے سیڑھی، پھر اس کے بعد آسمانوں میں جہاں سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، جہاں جبرائیل نے ہاتھ چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑ دیا، وہاں سے رف کو لایا گیا، پھر وہاں سے الگ بات ہے، پہلے یہاں سے سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی کے اوپر آپ چڑھتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور ہر آسمان میں پوچھا گیا ہے، جب کھولنے کے لیے کہا کون ہے؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیا اللہ نے طلب کیا ہے، بلایا؟ ہاں، اللہ پاک سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے بلوایا ہے، اللہ پاک نے بلایا ہے۔ بہرکیف ملاقاتیں ہوتی، وہاں انبیاء علیہ السلام سے بھی، آدم سے، ادریس سے، ہارون سے اور دیگر انبیاء، ابراہیم سے، موسیٰ سے ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ پہنچے۔ ایک مقام ایسا آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس مقام میں پہنچنے کے بعد جبرائیل رک جاتے ہیں، جبرائیل کا قدم نہیں اٹھتا، جبرائیل چلو۔ تو جبرائیل نے کہا اگر منہ اکثر برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی یا بال کے نوکے کے برابر بھی یا ہماری زبان میں ایک قدم بھی آگے بڑھا، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل ساتھ چھوڑو گے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میرا سفر یہیں تک کا تھا آپ کے ساتھ، میری انتہا ہو گئی، یہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ، مقام بتا رہا ہوں، سید البشر خیر البشر کا یہاں سے سفر کا ابتدا ہے۔ جبرائیل نے کہا میری تو انتہا ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، ڈرنا نہیں، آ جاؤ۔ ایک آواز آئی، ڈرنا نہیں ہے، آ جاؤ۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ آواز کن کی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آواز تو رب دے رہا تھا، لیکن انداز ابو بکر کا تھا۔ کیا محبت ہے، کیا دوستی ہے، اللہ اکبر۔ اب جو ابو بکر کو نبی سے الگ کرتا ہے، کہاں کہاں سے الگ کرے گا؟ عمر کو کہاں کہاں سے الگ کرے گا؟ نبی نے فرمایا آواز تو رب دے رہا تھا،
لیکن انداز پکارنے کا، بلانے کا ابو بکر کا تھا۔ اب اللہ کے نبی یہاں سے چلے ہیں، اب قرآن کی آیت دیکھیے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کتنے قریب ہو گئے، دو کمانوں کے جس طرح سے لگتے ہیں نا، دو کمان آپس میں، قاب قوسین، اتنے قریب ہو گئے، بالکل قریب ہو گئے۔ اور یہ جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہاں جا کر یہ وہ ہو گئے تھے، وہ ہو گئے تھے، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ کون نعوذ باللہ خدا ہے اور کون محمد ہے۔ ایک شعر میں بولنا نہیں چاہتا، اللہ پہلے مجھے معاف فرمائے، یہ شعر کسی نے بڑا عجیب سا کہا ہے کہ خدا کو خدا کہوں تو محمد کو کیا کہوں، دونوں کی صورت ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ نہیں، شعر ہی غلط ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، نعوذ باللہ، اللہ پہلے مجھے معاف فرمائے، لا الہ۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی بندہ، یہاں بھی بندہ، اور جب وہاں پہنچا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، عبدہ، وہاں بھی بندہ تھا، وہاں کچھ اور نہیں، وہاں بھی بندہ ہی تھا۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، قرآن کے خلاف نہیں جانا ہے، قرآن کا اشارہ سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ یہاں بھی بندہ، وہاں بھی بندہ۔ اب دیکھیے آگے جو بات کہنے چلا ہوں، بالکل قریب ہو گئے میرے اور آپ کے نبی، بالکل قریب ہو گئے، اور جب قریب ہو گئے تو بات چیت شروع ہوئی۔ میرے محبوب، اللہ نے کہا میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے اور میں کیا لے کر آ سکتا ہوں؟ تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مالک ہے، تو ہی رزاق ہے، تجھے کپڑوں کی حاجت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، تو سوتا نہیں، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، تیری طاقت ہے۔ نہیں، دنیا سے آئے ہو، دنیا سے آئے ہو، زمین سے میرے پاس ملنے آئے ہو۔ بھئی کسی سے کوئی ملنے جاتے ہیں، کوئی خاص دوست سے، تو تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً جاتے ہیں، دوستی کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور لے جانا بھی چاہیے۔ یہاں تو رب یہ پوچھتا ہے اپنے محبوب سے، میرے محبوب دنیا سے تو آئے، میرے لیے کیا لائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اے میرے رب، ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں، میں خدا، میں رب، کائنات میرے قبضے میں، دنیا میرے قبضے میں، میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے، نبی کیا لے کر گئے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔